تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس تلبیہ کو آپ حضرات ضرور ضرور یاد کر لیں۔ آئیے میں نے چند چیزیں حج کے متعلق اور وہ چیزیں جو سفر حج میں لے جانا ضروری ہے، ہم نے آپ کو 2 ویڈیو کے اندر بتلایا۔ ایک ویڈیو کے اندر میں نے یہ بتلایا تھا کہ جب آپ ملک ہندوستان سے مکۃ المکرمہ یا مدینۃ المنورہ کا سفر کریں گے تو کون کون سی چیزیں آپ کے لیے لے جانا بہت ضروری ہے، اور بلکہ نہایت ضروری ہے، اس کی لسٹ میں نے آپ حضرات کو بتلایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں دوسری ویڈیو میں نے آپ حضرات کو یہ بتلایا تھا کہ مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد جو حج کے 5 ایام ہیں، جو حج کے 5 دن ہیں، اس حج کے 5 دن کے اندر آپ کو کون کون سے سامان مینا، عرفات، مزدلفہ وہاں پر رکھنا ضروری ہے، وہ بھی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آج جو ہم ویڈیو آپ حضرات کے سامنے بنانے جا رہے ہیں یا بن رہا ہے، وہ ویڈیو یہ ہے کہ مدینۃ المنورہ کی زیارت کا مکمل طریقہ۔ بہت خوش نصیب ہے آپ حضرات، قابل مبارکباد ہے آپ حضرات کے سفر حج پر آپ حضرات روانہ ہو رہے ہیں۔ چونکہ بہت ساری فلائٹیں ہیں ہندوستان سے، مثلاً 18 اپریل سے جو فلائٹیں شروع ہو رہی ہیں انڈیا سے، وہ جو ہے مدینۃ المنورہ جائیں گی، اور اس کے بعد تقریباً 2، 4 یا 6 مئی سے جو فلائٹ ہے وہ مکۃ المکرمہ جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کو مدینہ جانا ہو، اور مدینہ جانے کی جب آپ ارادہ کر لیں، اور مدینہ جانے کا جب آپ نیت کر لیں، اور جب آپ نیت کریں مدینہ جانے کے لیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت اور سلام پیش کرنے کی بھی نیت کر لیں۔ راستے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد پھر مسجد میں جب داخل ہوں تو مسجد میں داخل ہوتے وقت خاموشی اختیار کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور اس میں بلند آواز بلند آواز میں بالکل بھی بات نہ کرے۔ پھر اس کے بعد جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت دائیں پاؤں آپ داخل رکھیں، دائیں پاؤں آپ داخل کریں، پھر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیجئے۔ اگر ممکن ہو تو ریاض الجنہ میں پڑھیے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ریاض الجنہ کے جانے کے بہت سارے اصول اور ضوابط لگ گئے ہیں۔ اس کے اصول کے مطابق جو ہے آپ کو جو ہے یہ ریاض الجنہ میں آپ کو جانے کے لیے اجازت لینی ہوتی ہے، اور وہ اجازت جو ہے آپ کو جو ہے مل جاتی ہے حکومت کی طرف سے۔ اس لیے آپ کو گھبرانا نہیں ہے کہ ریاض الجنہ جائیں گے۔ میں نے دیکھا حاجیوں کو وہاں کہ کافی بے چین ہو جاتے ہیں کہ ریاض الجنہ جانا ہے، ریاض الجنہ جانا ہے، ریاض الجنہ جانا ہے۔ ارے بھائی، آپ آئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ریاض الجنہ ضرور لے جایا جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ آپ اطمینان اور سکون بنائے رکھیں۔ انشاءاللہ جب آپ کی پرمٹ آ جائے گی، اجازت نامہ جب آپ کا آ جائے گا، تو آپ کے جو حج انسپیکٹر ہوں گے وہ آپ کو ان کے ساتھ جو ہے جانا ہوگا ریاض الجنہ۔ اس کا وقت متعین ہوتا ہے، اس کا گیٹ متعین ہوتا ہے، اور اس کی تاریخ متعین ہوتی ہے۔ آپ کو 1 دن پہلے ریاض الجنہ ضرور لے جایا جائے گا۔ اس کے بعد جب آپ نمازوں سے جب فارغ ہوں، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، نماز کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آداب کے ساتھ سلام پیش کر لیں۔ کیسے سلام پیش کریں؟ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1 قدم آگے بڑھیں گے، حضرت ابو بکر کا بھی وہاں پر
قبر ہے، آپ وہاں بھی سلام پیش کریں۔ السلام علیک یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی قبر ہے، وہاں بھی پڑھیں السلام علیک یا عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینہ میں قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ آپ نماز پڑھیں، تلاوتوں کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں۔ جب آپ مکے سے جائیں پھر بھی درود شریف کا اہتمام کرتے جائیں، جب آپ انڈیا یا ہندوستان سے جائیں تو ہوائی جہاز کے سفر کے اندر، ٹرین کے سفر کے اندر، وہاں بھی آپ جو ہے درود شریف کا اہتمام جائیں، چونکہ آپ کو پہلے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم کو مدینہ المنورہ جانا ہے یا مکہ المکرمہ جانا ہے۔ نفل نماز بھی ادا کریں، چونکہ آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ جی، اللہ تعالی ہم سب کو بھی مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ پھر ہم یہاں سے تھوڑا سا اور ایک بات اور بتلا دیتے ہیں، جب آپ سلام پیش کر دیں گے اور جس راستے سے سلام پیش کر کے نکلتے ہیں، ٹھیک اسی کے سامنے جو ہے جنت البقیع بھی ہے، اس میں بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مدفون ہیں۔ آپ وہاں جا کر ان پر ایصال ثواب کریں اور وہاں جا کر یہ دعائیں بھی کریں۔ اس کے بعد آپ یہ ضرور کہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ یہ سلام اس کے بعد میں پھر وہاں سے جہاں نماز کے دوران جو ہے قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیل ہوا تھا، وہاں جب جائیں گے تو آپ کو چند جگہوں پر، چونکہ عمرے میں جو لوگ جاتے ہیں تو ان کو باضابطہ زیارت کرایا جاتا ہے، اور عمرے کے ٹور میں سے اس میں ایک رہتا بھی ہے کہ آپ کو زیارت کرایا جائے گا، لیکن جب آپ حج پر جائیں گے تو آپ کو بہت سارے حج والے جو ہے، بہت سارے ٹیکسی والے، بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے کہ ہم جو ہے آپ کو لے چلیں گے ریاض الجنہ، ہم آپ کو لے چلیں گے مسجد نمرہ، ہم آپ کو لے چلیں گے مسجد قبلتین، ہم آپ کو لے چلیں گے حضرت عثمان کا باغ، نہ جانے کیا کیا بہت ساری جگہوں پر آپ کو جائیں گے، تو آپ کو اپنے پیسے کے حساب سے وہاں آپ کو زیارت کرنی ہوگی۔ تو آپ جب یہ سارے کام جب آپ کر لیں گے تو پھر آپ وہاں سے جو ہے مسجد قبلتین جائیں گے، وہاں بھی آپ جا کر کے مسجد قبلہ میں بھی، یہ پہلے جو بیت المقدس ہم لوگوں کا قبلہ تھا، تو اسی میں نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف تبدیل ہو گیا تھا یہ قبلہ، اور ٹھیک وہ نشان بھی بنا ہوا ہے، اور اوپر کی طرف نشان ہے کہ پہلے قبلہ اس طرف تھا اب اس طرف ہو گیا، اور دونوں نشانات وہاں موجود ہیں، آپ اس کو بھی دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے وحد پہاڑ کی بھی زیارت کر لیں، بالکل مسجد نبوی کے تھوڑا سا دور، پیدل بھی ٹہلتے ہم لوگ جایا کرتے تھے، وہاں بھی وحد پہاڑ جہاں حضرت حمزہ سمیت تقریباً کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدفون ہے، آپ وہاں بھی جا کر کے زیارت کریں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں ہمیشہ ادب، خاموش، عزت کا خیال رکھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر ہے، یہاں اونچی آواز میں بالکل بات نہ کرے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہاں کسی کو تکلیف نہ دیں، اور مدینہ شریف میں قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ آپ درود شریف پڑھیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سارے جو ہے زیارتیں ہیں، جیسے غزوہ بدر ہوا، یا اسی طریقے سے اور بھی غزوات ہیں، یا وہاں کی جو ہے مسجد جمعہ بھی ہوا، یا اسی طریقے سے مسجد نمرہ، جس کے بارے میں آتا ہے کہ 2 رکعت نفل جو ہے پڑھنا ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، وہاں بھی حجاج کرام جاتے ہیں، رہتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بھی جایا کرتے تھے وہاں مسجد نبوی سے۔ خیر، یہ چند باتیں تھیں جو مدینہ المنورہ کے متعلق میں نے آپ کو بتلائی، امید ہے کہ آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اگر اس میں کچھ غلطی ہو تو آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ آپ جو ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیں کہ آپ کی یہ غلطی ہے، انشاءاللہ میں اسے تصحیح کر لوں گا اور آئندہ اس پر میں عمل بھی کروں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔